سونے نے کلونا اساں گناہگاراں نو وی پار کرانا سونے دے چھڑایا جان ساڈی چھٹنی طیبہ والے گل تیرے اتے مبنی نبیاں بھی ہونا نالے ولیاں بھی ہونا ساری خدائی تیرے ہوئے اتے جھکنی طیبہ والے گل اویس تے بلال والی مولا ایک لہر دے صدقہ نواسیاں دا سبنوں تو خیر دے اویس تے بلال والی مولا ایک لہر دے صدقہ نواسیاں دا سبنوں تو خیر دے آساں والی بیڑی ساڈی کدے بھی نہ ڈوبنی طیبہ والے گل نبیاں بھی ہونا نالے ولیاں بھی ہونا ساری خدائی تیرے ہوئے اتے جھکنی طیبہ والے گل تیرے اتے مبنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في سورة البقرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھ لیجیے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام المدینین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین ٹال نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم وہ پیغام جو صحابہ نے تلواروں کے سائے کے نیچے سنایا ہے اس کی برکت قیامت تک جائے گی یہ آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے تو آقا کے اہل بیت کی قربانیاں ہیں کہ سر کٹا دیا کنبہ لٹا دیا لیکن نانے کا دین بچا لیا وہ ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آج مختصر وقت کے اندر ہمارے ہاں مہمان بھی تشریف لائے ہیں علامہ صاحب
اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر قائم دائم فرمائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ مختصر وقت کے اندر تھوڑی طبیعت ناساز ہے تو حاضری مختصر ہوگی. سورہ البقرہ آیت نمبر 25. سورہ الفاتحہ پڑھ چکے ہیں. سورہ البقرہ آج آیت نمبر 25 پڑھیں گے. کون سی پڑھیں گے؟ آیت نمبر 25. آپ بولیں گے، بولنا بھی ثواب ہے. آیت نمبر 25. ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور پھر اس میں سے دیکھیں گے آج موضوع کون سا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرْ. اچھا پہلے اللہ نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہے، پھر ان الذین کفروا آیا 2 آیتوں میں کافر ختم ہو گئے، پھر 13 آیتوں میں منافق ختم ہو گئے. صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہمارا تذکرہ پھر نہیں آ رہا. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو، آمنو ماضی کا صیغہ ہے، جو ایمان لا چکے ہیں. جو ایمان لا چکے ہیں ان کو خوشخبری دیجئے. اور کن کو؟ وَعَمِلُوا. اور عمل کیے ہیں انہوں نے، الصالحات نیک اعمال. یہ صالحتن، صالحتانی، صالحات یہ جمع ہے. جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں. اللہ فرماتا ہے اے محبوب مجھ رب کی طرف سے میرے ایمان والوں کو بشارت دو. اب اس کے اندر ڈائریکٹ خطاب ہے ایمان والوں کو. اچھا یہ نہیں ہے اے محبوب قل آپ فرمائیے، نہیں، یہاں لفظ آیا وبشر. اے محبوب فرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے. وبشر الذین آمنوا. یہ قرآن میں تقریباً الذین آمنوا 50 سے زائد مرتبہ آیا ہے. کتنی بار آیا ہے؟ 50 سے زائد. وہ میں آیتیں سنا سکتا ہوں جس میں صرف یہ لفظ ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. یا اللہ ہمارے لیے تو یہی کافی ہے جب تو خالق ہو کے ہمارا نام لیتا ہے. اس سے بڑی بشارت ہے یا اللہ ہمارے لیے تو صرف اتنی بشارت ہی کافی ہے، تو خالق اور ہم مخلوق، ہم ادنا سے بندے، اور تو رازق، تو مالک، تو رب. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا تمام تعریفیں اس اللہ کی جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو تمہیں یہ دیتا ہے وہ دیتا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، میں خالق ہونا میری صفت ہے، لیکن پیدا کر کے میں رب تمہیں پالتا بھی ہوں. پیدا کر کے آج بچے نہیں پلتے. اللہ فرماتا ہے جتنے جہان میں نے پیدا کیے ہیں ان تمام جہانوں کا رب میں ہوں. خالق تو ہے ہی ہے. رب فرماتا ہے رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا. ایک باپ کو مجازی رب کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اپنے بچوں کو پالتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ ایمان والوں کو خوشخبری دیجئے. یا اللہ ہمارے لیے یہی تھا کہ تو نے ہمیں ایمان والا کہا ہے. ہمارے لیے صرف یہی کافی تھا، تو نے ہمیں ایمان والا کہا ہے. پتہ ہے کتنی بار آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا؟ بولو کتنی بار؟ یا ایھا الذین آمنوا 90 مرتبہ سے زائد قرآن ہے. یا ایھا الذین آمنوا 90 مرتبہ سے زائد آیا ہے. یا اللہ تیرا یہ ہم شکر ادا کرتے رہے نا کہ تو نے ہمیں ایمان والا شمار کیا ہے. ساری زندگی صرف اس بات کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ رب نے ہمیں قرآن میں ایمان والا کہا ہے. اللہ فرماتا ہے ان کو خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری اب آ رہی ہے. اچھا جی دیکھیں جی، ایک ہوتا ہے ہدف، ایک ہوتا ہے مرکز. جہاں سب لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہے نا وہ چیز ہدف ہوتی ہے. جہاں سب لوگوں کی نگاہیں. اللہ فرماتا ہے یہ دنیا میں تم میری رضا کے لیے مشکل برداشت کر لو. اے محبوب دنیا میں بشارت دے رہو کیا؟ ان لہم جناتن، کہ آخرت میں جنت صرف مومنوں کو دوں گا. تم دنیا میں تھوڑی سی مشکل برداشت کر لو. بشارت کیا ہے؟ ان لہم جناتن، اے محبوب دے دو ان کے لیے باغات ہیں. کون سے؟ تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے. کیا بہتی ہیں یا اللہ؟ الانہار نہریں بہتی ہیں. یہاں تک کی جو تفسیر ہے جی نہریں بہتی ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی نہریں کستوری کے پہاڑوں کے نیچے سے چلتی ہیں. جنت کی نہریں کستوری کے پہاڑوں کے نیچے سے چلتی ہیں.
اب یہاں تک ترجمہ ہو گیا. سنے جی جنتیوں کی شان. جنت میں پہنچ گئے, اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جنتی ہیں. کلما جب رزقوا منہا. آج کل نا جی ایک اعتراض ہوتا ہے, دیکھو جی اللہ والے چلے گئے ہیں, یہ جو قبروں میں لوگ چلے گئے ہیں, آپ کو کیسے پتا ہے یہ جنتی ہیں اور آپ جا کر قبر میں ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں, آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہم ان کو بتاتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, پر رب نے بتایا ہے جس نے ساری زندگی نیک عمل کیا ہے جنت اس کو ضرور دوں گا. یہ ہم نے قرآن سے ثابت کیا کہ جو ساری زندگی نیک عمل, یہ حدیث پاک آج میں نے بچوں کو پڑھائی ہے, یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, پر میں قیامت کے دن بندہ اس پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ فوت ہوا ہے. اگر خاتمہ ایمان پہ ہے قیامت کے دن حالت ایمان میں اٹھے گا, اگر دین پہ مرا ہے تو کل قیامت کے دن دین پڑھتے ہوئے اٹھے گا, اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مرا ہے تو کل قیامت کے دن لبوں پہ قرآن ہوگا. اور پتہ ہے یہ ایک صحابی حج ہو رہا ہے, تلبیہ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا, لبیک اللہم لبیک, انتقال ہوتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, فرمایا میرا یہ صحابی قیامت کے دن لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے کھڑا ہوگا, لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے کھڑا ہوگا. سبحان اللہ, ڈھیلی ہے, تھوڑا اونچا بولے, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. جس حالت میں مریں گے اس حالت میں اٹھیں گے. ایسا نہ ہو کہ آخری وقت ہو اور زبان پہ ہمارے ہاں خدا نہ خواستہ کلمہ جاری نہ ہو, ایسے اعمال نہ کریں, نیک اعمال کریں. نیک اعمال والوں کے لیے بشارت کیا ہے؟ جنت کی بشارت ہے. اللہ فرماتا ہے جنتی جنت میں آ گئے. کلما رزقوا منہا, جب رزق دیا جائے گا جنتیوں کو, منہا باغات سے, من ثمرۃ پھل, رزقن کھانے کے لیے, تو جنتی کیا کہیں گے؟ ھذا یہ, الذی وہی, رزقنا جو دیا گیا ہمیں, من قبل اس سے پہلے, یا اللہ یہ تو وہی ہے جو دنیا میں کھاتے تھے. جب سیب دیے جائیں گے, انار دیے جائیں گے, پھل دیے جائیں گے, یا اللہ یہ تو وہ ہے جو دنیا میں تھے, اور یا اللہ یہ تو وہ ہے جو ہمیں کل ملے ہیں, یہ تو وہ ہے. فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, اللہ فرماتا ہے ان کو ملتا جلتا پھل پیش کیا جائے گا. اب فرشتے کیا کہیں گے؟ قل, اے لوگو کھاؤ, یہ رنگ میں تو ایک جیسے ہیں لیکن اللہ نے ذائقہ مختلف رکھا ہے. رنگ میں ایک جیسے تمہیں لگ سکتے ہیں, وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, ان کو ملتا جلتا دیا جائے گا. اب دیکھو نا جی, سیب ہو گولڈن رنگ کا اور انار ہو, فرق نظر نہیں آتا. اسی طرح رنگ میں ہو جائے گا لیکن جنت کے ہر ایک پھل کا ذائقہ مختلف ہوگا. اللہ فرماتا ہے اور کیا ہوگا جنت میں؟ وَلَهُمْ, اور ان کے لیے, فِيهَا اس جنت میں, أَزْوَاجٌ بیویاں, مُطَہَّرَةٌ پاکیزہ, حیض سے, بول سے, غائط سے, نخامہ سے, بزاق سے, بول سے, ان سب چیزوں سے, منی سے, بچوں سے, تمام چیزوں سے پاک ہوں گی. کون؟ وہ بیویاں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. پتہ ہے سب سے بڑی نعمت جنتیوں کے لیے کیا ہے؟ جب قیامت کے دن رب اعلان فرمائے گا, جب جنتی جنت میں جانے لگیں گے نا, نعمتیں یاد آئیں گی, تو جنتی یہ دل میں سوچیں گے پتہ نہیں یہ نعمتیں ہم سے دوبارہ لی تو نہیں جائیں گی. اللہ فرمائے گا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اے جنتیوں اب موت کو بھی موت آ گئی ہے, تم ہمیشہ رہو گے, تم ہمیشہ رہو گے. اس وقت جنتیوں کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی اور جہنمیوں کے غم کی انتہا نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں. اس سے پہلے آج میں پھر ایک مرتبہ ترجمہ دہراتا ہوں. اور بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک, یہ کہ ان کے لیے جنت باغات ہیں, جاری ہیں ان کے نیچے نہریں. جب بھی رزق دیا جائے گا انہیں پھلوں سے کھانے کے لیے تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا. اللہ فرماتا ہے تمہیں ملتا جلتا پیش کیا گیا, اور ان کے لیے بیویاں ہیں پاک دامن پاکیزہ, اور وہ جنتی اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے آج کا قرآن, سورہ البقرہ آیت نمبر 25. اس کے اندر آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ کس چیز کی شان بیان فرمائے, ایک ایمان والوں کی اور دوسرا جنت کی. آج پتہ کیا ہوتا ہے؟ جنت کو حقیر بنا دیا گیا ہے. جنت کو, یہ جو شاعر نہیں ہے, جاہل شاعر کی بات کر رہا ہوں, ہر شاعر کی نہیں ہے, یہ نعت خان, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, یہ جنت کو اتنے حقیر جملوں میں پیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جنت کی ضرورت نہیں ہے, جسے فلاں مل گیا اسے جنت کی ضرورت نہیں ہے. پورے قرآن میں اتنی بار جنت کی صفات ہیں جتنی بار آپ کا اندازہ نہیں. آپ پڑھتے ہیں نا جی, ہے جنت کی شان کے نہیں ہے, تو پھر جنت کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا. کہتے ہیں جی مدینہ چاہیے, جنت نہیں چاہیے. جب مدینے والا جنت میں ہوگا تم کون سا مدینہ ڈھونڈتے ہو؟ نہیں, مدینے والا کہاں ہوگا؟ یہ ارض مدینہ کہاں ہوگی؟ جنت میں ہوگی.
تو پھر اس کی آڑ میں آ کر جنت کی توہین کی جاتی ہے۔ آج اس جنت کی شان سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج کا موضوع پہلے تو یہ ہم نے آیت پڑھی ہے، دوسرا جنت کی شان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے جنت کی دیواریں سونے کی اینٹوں سے بنائی، سبحان اللہ، اور فرمایا چاندی کی اینٹوں سے بنائی ہیں جنت کی دیواریں۔ تیسری بات، ثم شقق فیھا الانہار، اللہ نے جب اس میں نہروں کو چیرا نا، نہروں کو بنایا، کہتے ہیں فرشتوں نے جنت کے حسن کو دیکھا، فرشتوں نے جنت کے حسن کو دیکھ کر بول اٹھے طوبی کا منازل الملوک، مبارک ہو اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے کتنی خوبصورت جنت بنائی۔ وہ فرشتے بول اٹھے اے ایمان والو تمہیں مبارکیں ہو، اتنی عالی شان جنت میں تم رہو گے۔ یہ ہے جنت کی شان، پہلی حدیث۔ دوسری حدیث، جنت کی شان کیا ہے؟ راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں، ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، الشبر فی الجنہ، ایک بالشت، آپ سب کریں نا ایسے، ایک بالشت، ایک بالشت جنت میں جگہ مل جائے، فرمایا پوری دنیا سے وہ ایک بالشت بہتر ہے۔ یار اتنی جنت کی شان، اور ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے جنت کو۔ ایک بالشت جنت میں جگہ مل جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس تمام سے وہ ایک بالشت بہتر ہے۔ یہ دو حدیثیں۔ تیسری حدیث پاک، ایک ادنا جنتی کی شان، فرمایا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِّن، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، راوی حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، فرمایا أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر اہل جنت میں سے ایک شخص اطلع، اہل زمین پہ طلوع ہو جائے، اگر اہل جنت کا ایک مرد اہل زمین پہ اپنا چہرہ ظاہر کر لے، فرمایا لا طامسا ضوء الشمس، اس ایک جنتی کے چہرے کے نور سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اس ایک جنتی کے چہرے کے نور سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ ہم نے دین پتہ نہیں کیا سنا ہے، یہ ہے دین اور یہ ہے قرآن، یہ تین حدیثیں۔ چوتھی حدیث، اب یہ بخاری کے اندر ہے، یہ لفظ بولے کہاں ہے؟ بخاری کے اندر ہے۔ راوی حضرت انس ہیں، فرمایا اصیب حارثہ یوم بدر فجاءت امہ، حضرت حارثہ کی ماں آئی، حضرت حارثہ بدر والے دن شہید ہو گئے، آپ کی ماں آئی، یا رسول اللہ آپ مجھے حارثہ کا مقام جنت میں بتائیں، اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اگر جنت کے غیر میں ہے تو پھر میں ایسا روں گی کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے۔ یہ میرے لفظ ذہن میں رکھیں، اور آقا سے آ کر پوچھتی ہے یا رسول اللہ میرا حارثہ شہید ہو گیا، آپ بتائیں وہ کہاں ہے، اگر تو جنت میں ہے میں کیا کروں گی؟ صبر تو میں صبر کروں گی۔ وَإِن يَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ تَرَى مَا أَصْنَعُ، اگر وہ اس کے سوا ہے، میں جہنم کا نہیں کہہ رہا، اگر وہ اس کے سوا ہے آپ دیکھیں گے میں کیا کروں گی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری کے۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا انہا لیست بجنت واحدہ، فرمایا تیرا بیٹا ایک جنت میں نہیں ہے، انہا جنان کثیرہ، فرمایا وہ کتنی جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا کدھر ہے؟ وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى، فرمایا اللہ نے حارثہ کو جنت الفردوس سے اعلیٰ میں مقام عطا فرمایا۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی پوچھے نا، بخاری میرے پاس موجود ہے، حدیث نمبر موجود ہے، حضرت انس راوی ہیں، کوئی آ کر دیکھنا چاہے دکھا سکتا ہوں۔ اب حضرت وہ مائی صاحبہ تھیں، حضرت حارثہ کی ماں، وہ آقا کے پاس یہ نظریہ لے کر آئیں کہ میرا مصطفیٰ اللہ نے یہ شان بخشی ہے، بیٹھا زمین پہ ہو لیکن جنت میں جنتیوں کو پہچان سکتا ہے، بیٹھا زمین پہ ہو جنت میں جنتیوں کو پہچان کر بتا بھی سکتا ہے۔ اب بخاری کی رٹ لگانے والے یہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے نا۔ اب آ کر یہ نہیں کہا میں تھوڑا رکو وہاں آ جاتی ہے میں صبر کروں گا، فرمایا تیرا بیٹا جنتی ہے، عام جنت میں نہیں، جنت الفردوس سے اعلیٰ میں ہے، وہ یہ سب سے اعلیٰ درجہ وہ کیا ہے؟ الفردوس الاعلیٰ ہے، تیرا بیٹا اس میں ہے۔ یہ ہے جنت کی شان۔ اور سنیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے جنت میں ایک نہر ہے جسے ریان بولا جاتا ہے، لفظ بولیں کیا بولا جاتا ہے؟ ریان بولا جاتا ہے۔ علیہ مدینۃ من مرجان، اس میں مرجان کے موتی ہیں، لہا 70,000 باب من ذهب وفضہ، 70,000 دروازے سونے اور چاندی کے۔ کتنے؟ 70,000 سونے اور چاندی کے۔
لیکن ہے کن کے لیے؟ میں لفظ پڑھنے لگا ہوں، لحامل القرآن، جس نے ساری زندگی قرآن پہ عمل کیا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ لحامل القرآن، قرآن کو اٹھانے والے کے لیے جنت میں الگ نام ہے، اور 70,000 دروازہ سونے کا اور چاندی کا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، ابن عساکر کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور کیا ہے؟ 70,000 باب، 70,000 دروازہ، اتنی شان والی ہے جنت۔ اور سنیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اول زمرۃ تلج الجنۃ صورتهم علی صورۃ القمر، بخاری مسلم ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا میری امت کا جو سب سے پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا، شان کیا ہے؟ فرمایا علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، فرمایا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے۔ یہ وہ پہلا گروہ ہے جو میری امت کا گروہ جنت میں جائے گا۔ یہ کس آیت کی تفسیر پڑھ رہے ہیں؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 25 کی، جنت کی شان پڑھ رہے ہیں۔ اور سنیں، یہ جو پہلا گروہ ہے، ان کو شان کیوں ملی ہے؟ یہ کرتے کیا تھے؟ یسبحون اللہ بکرۃ و عشیہ، یہ اللہ کی پاکی بیان کرتے صبح و شام، یہ اللہ کی پاکی بیان کرتے صبح و شام۔ وہ کیا پاکی ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ لوگ جو کرتے ہیں قیامت کے دن عرش کے نور کے سائے میں ہوں گے۔ اور سنیں، ادنا جنتی کی شان سنیں، ان ادنا اہل الجنت منزلتا الذی لہ 80,000 خادم، فرمایا ادنا جنتی کی شان یہ ہے، جنت میں اللہ اس کو 80,000 خادم عطا فرمائے۔ یہ میں کوئی قصے نہیں پڑھ رہا، یہ سارے یہ وہ حدیثیں ہیں جو میرے پاس حوالے ہیں، ترمذی میں ہے، راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں۔ 80,000 خادم ادنا جنتی کا ہے، اور وَإِسْنَتَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً، 72 حوریں ادنا جنتی کو ملیں گی۔ کہتے ہیں وَمَنْصَبٌ لَهُ قُبَّةٌ مِّن لُؤْلُؤٍ وَيَأْقُوتٍ وَزَبَرْجَدٍ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ وَصَنْعَاء، فرمایا اس کو جو ایک محل ملے گا اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اتنی اونچی، اتنی عالی شان جنت جسے چند شعروں میں توہین کی جاتی ہے۔ اور سنیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ارشاد ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ جنتیوں کو بھی بلائے گا اور جہنمیوں کو بلائے گا۔ اب یہ لوگ نا آج کل کہتے ہیں آقا کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ لفظ بولا جاتا ہے، آقا کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ اور میں بتاتا ہوں وہ کون سی دیوار ہے جس کا پیچھے کا علم نہیں ہے۔ جنتیوں کو بلایا جائے گا جنت سے باہر، جہنمیوں کو بلایا جائے گا، بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا موت کو، موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا۔ کس کی شکل میں؟ مینڈھے کی شکل میں لا کر اللہ فرمائے گا فَيُذْبَحُ عَلَى الصِّرَاطِ، اسے ذبح کر دیا جائے گا، موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا۔ ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا خلود فیما تجدون لا موت فیہا ابدا، اے جنتیوں اب جنت میں چلے جاؤ تمہیں موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں تم جہنم میں چلے جاؤ تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اب ایک درمیان میں ایک دیوار آئے گی، اس دیوار کے پیچھے جہنمی کہاں سڑ رہے ہیں میرے آقا کو علم نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ دیوار جب یہ جہنمی جہنم کے پیچھے سڑ رہے ہوں گے جنہوں نے آقا کی شانیں گھٹائی ہیں، جن کا ذکر خود رب نے بڑھایا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم ان کا رب کو مان کر نبی کو مانتے ہیں، رب کو نبی کی مان کر رب کو مانتے ہیں، لیکن رب نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس رب کا تو کہا مانو نا۔ یہ ہم نے جو مانا، جتنا مانا آقا کی زبان سے مانا۔ اچھا ہم نے رب کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ رسول کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ہم نے صرف قرآن پڑھا، قرآن نے ہمیں بتایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ قرآن نے بتایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن نے بتایا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن نے بتایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ 3 بار آیا ہے۔ یہ قرآن کا پتہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ آقا نے بتایا ہے۔ اور رب کا پتہ کس نے بتایا ہے؟ پھر جب ہم پہنچے نا رب تک، رب نے فرمایا مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو نبی کے در پہ آؤ۔
جب ہم پہنچے نا رب کے در پہ، رب نے بتایا، کیا بتایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کتنے صحابہ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سے غلطی سرزد ہو گئی، آپ اللہ سے استغفار کیجئے۔ میرے آقا دعا فرماتے اللہ تواب بھی بن جاتا، رحیم بھی بن جاتا۔ تو یہ ہے جنت کی شان۔ ابھی میں نے ان میں سے کچھ حدیثیں سنائی ہیں، تو آپ سب سے یہ التجا ہے کہ ہم دین کو اس طرح سنیں۔ صحابہ جب بیٹھتے تھے نا جی مجلس میں، صحابہ جب مجلس بیٹھتے تھے کہتے ہیں کأننا علی رؤوسنا الطیر، ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ مجلس کے آداب ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو اگر یہ قرآن آیا ہے تو قرآن کے ساتھ آداب بھی آئے ہیں، پڑھنے کے آداب آئے ہیں، اسے سننے کے آداب آئے ہیں۔ سننے کے آداب کیا ہے؟ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو۔ قرآن کے آداب قرآن نے ہی بتائے ہیں، تو جتنی مجلس با ادب ہوگی اتنی نور الہی اور قرب الہی نصیب ہوگی۔ جتنی مجلس اس کے اندر دیکھیں نا جی، اگر ہم باوضو ہوں گے، ہم مجلس میں بیٹھے ہیں قرآن کو سننے کے لیے، ہماری ساری توجہ، ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، ایک قلبی ہوتا ہے، ایک لسانی ہوتا ہے اور ایک بدنی ہوتا ہے۔ قلبی زبان کا ذکر کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ دل سے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے ہیں؟ اور ہمارا بدن سے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ زبان سے بھی ذکر ہے، دل سے بھی ذکر ہے، اعمال سے بھی ہے۔ ہم دین اس طرح سیکھیں، قیامت کے دن اگر رب اعلان ہوا ہے نا جی، میرا سبق تقریر ختم ہے، تاتاریوں کا ایک بادشاہ جا رہا تھا، تاتاریوں کا ایک بادشاہ ظلم کیا انہوں نے مسلمانوں پر۔ ایک فقیر جا رہے تھے، اس نے کہا چلو تنگ کرتا ہوں، مارنے کا ارادہ تھا۔ اس نے اس اللہ والے کو کہا کہ تیری، اس کے پاس شکاری کتے تھے، اس نے کہا مسلمان کو، تاتاری غیر مسلم ہے، فقیر مسلم ہے، مسلم کو وہ کہنے لگا غیر مسلم کہ تیری داڑھی افضل ہے یا میرے کتے کی دم افضل ہے؟ اتنی اس نے کہا یہ شاید مچھرے گا اور مجھے کچھ کہے گا تو میں اسے ماروں گا۔ تو فقیر نے بڑے آسان انداز میں جواب دیا، اس نے کہا قیامت کے دن اگر میں پل صراط پار کر گیا تو میری یہ داڑھی تیرے کتے کی دم سے افضل ہے۔ اگر میں قیامت کے دن حساب دے کر پل صراط پار کر گیا، جنت میں چلا گیا تو داڑھی افضل ہے، اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر تیرے کتے کی دم افضل ہے۔ بھائی جان یہ دین ہے، ہم ساری زندگی کس دین کو پڑھتے رہے؟ خدا را یہ جو دین کا کام، یہ مشن شروع ہوا ہے، مخلص ہو کر آیا کریں، مخلص ہو کر آیا کریں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا جس نے کسی سے سوال اس لیے کیا تاکہ میں اسے نیچا دکھا سکوں، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ آج کل سوال کریں اپنی اصلاح کے لیے، سوال کریں اپنی اصلاح کے لیے، کوئی کسی کے لیے مسئلہ نہ پوچھے کہ میں دوسرے کو سنانے جا رہا ہوں۔ ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بچو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ کون سی جہنم کی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو اس چیز پر لے آئیں، اگر میری زندگی کا مقصد دین کی سرفرازی نہیں ہے نا تو مجھ میں اور جانوروں میں فرق نہیں۔ مجھے پیدا کیا گیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، مجھے رحمان نے بنایا، پھر قرآن آیا، قرآن کے بعد انسان آیا۔ انسان کو جتنی صلاحیت ہے نا انسان کی، ان سب میں سے ہے اچھی بیان۔ اللہ نے فرمایا جو انسان قرآن بیان کرے رحمان اس کو اجر عطا فرمائے۔ یہ ہے الرحمن علم القرآن۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے سوال کرنا ہے تو بس آپ نے ایک سوال کیا تھا مشیت اور رضا پر، مشیت اور رضا پر۔ مشیت ہوتا ہے چاہنا اور رضا ہوتی ہے خوشنودی۔ وہ سنیں، مشیت یہ ہے کہ ابو جہل کافر ہے، یہ مشیت ہے، رب کی مشیت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ یہ خوش نہیں ہوتا کہ ابو جہل کافر ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ مشیت ہے قرآن میں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم چاہ ہی نہیں سکتے مگر چاہتا اللہ ہے۔ اور راضی کیا ہے؟ خوشنودی کیا ہے؟ اے اولاد جو کچھ کر رہی ہو، اولاد والدین ضروری نہیں کہ اس پہ کیا ہوں راضی ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ والدین کی نظر میں نہ ہو۔ یہ ہے مشیت اور یہ ہے رضا۔ مشیت کا معنی ہے چاہنا اور رضا کا معنی ہے پسند کرنا، خوشنودی۔
اچھا اس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے جی؟ سوال یہ تھا کہ یہ جو ہم کرتے ہیں نا جی اسلام کے اندر دہاٹا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رشتے کرتے، ہاں لین دین جو رشتے میں کرتے ہیں، اس میں اختلاف ہے فقہ حنفی میں اور فقہ شافعی میں۔ حدیث ایسی موجود ہے جس حدیث میں منع بھی آیا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ جی جی اگر نماز سجدہ صاف واجب ہے پھر تجھے سجدہ صاف بول دے تجھے سلام پھر تو کہنا تو یاد آ گئے وہ تو کر سکتے ہیں کہ سجدہ صاف نہیں۔ اچھا اسے نماز دے بچے اسے نماز سجدہ صاحب کرنا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ، یہ دائیں طرف سلام پھیر کے ہم نے کرنا تھا سجدہ صاحب۔ اگر وہاں بھی بھول گئے رب اجعلنی پڑھ لیا ہے پھر یاد آیا ہے، پھر یاد آیا ہے، ایک مرتبہ ایک طرف سلام پھیر دیں دائیں طرف آپ سجدہ صاحب کریں، آپ کی نماز بالکل کامل۔ پتہ ہے کیوں؟ ہمیں یہ صرف ایک طریقہ بتایا گیا، پتہ ہے یہ جو سجدہ صاحب ہے 2-3 جگہوں پہ کر سکتے ہیں ہم، تشہد پڑھ کے بھی سجدہ صاحب کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں، ربی جعلنی پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں، 3 مرتبہ جائز ہے، کوئی عرض نہیں۔ اگر پوری نماز میں یاد نہیں آیا سجدہ صاحب اور سلام پھیر دیا، وقت کے اندر اندر اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہے، اگر وقت چلا گیا تو پھر جیسی ہے وہ۔ اور اس کے جب نماز ہم نے باہر نکلنا ہے السلام علیکم اسی طرح کرنا ہے تو اس میں فرق دینا ہے یا ڈائریکٹ اسی طرح کرنا ہے؟ اچھا اس پر میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے امام سے سبقت کی نا اس کا سر گدھے کے سر جیسا ہے، یہ حدیث پاک ہے، اس کا سر گدھے کے۔ میں یہ کوشش کرتا ہوں، اپنا عمل بتاتا ہوں، میں باقی چلو طرز لگا لینی چاہیے نماز میں، جب سلام پھرتے ہیں تو جلدی جلدی سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ وقفہ نہیں کرنا السلام علیکم۔ ہم نا وہ نہیں ہوتا سلو موڈ ہوتا ہے، سلو موڈ ہوتا ہے السلام، آہستہ آہستہ پھیرتے ہیں، ادھر مقتدی پھیر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ایک طرف پھیرتے ہیں وہ دوسری طرف بھی پھیرے بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب کو بچانا چاہیے اس چیز سے، اگر میں امام ہوں تو مجھے بچانا چاہیے مقتدیوں کو ایسا کام کرنے سے جس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ اس طرف سلام پھیرے، فوراً آپ اپنا چہرہ اس طرف پھیر دیں تاکہ مقتدی بچ جائے اس چیز سے، فوراً چہرہ پھیر کر آپ طرز لگاتے رہیں، چہرہ پھیر کر طرز لگاتے رہیں بس۔